what makes you different from those projects جو کہ already کھڑے ہیں, وہ کسی نہ کسی صورت میں partially یا تو فیل ہوئے ہیں یا وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ایٹ لیسٹ ان کا پورا گرے ہونے کے بعد بھی وہ پروجیکٹ اس طریقے سے اس مارکیٹ کو اتنے پوٹینشیل کو کیپچر نہ کر سکتے جو کہ فیصل آباد کی سچویشن شاید 20 سال پہلے ریپل کی مثال ہے, یا سلیمی چوک ہے, پیراڈائز تو ہمارے سامنے بنا ہے نا ڈی گراؤنڈ میں جو شبیر کا سامنے. اور ہمارا پروجیکٹ ان پروجیکٹ سے کس طرح ڈفرینٹ ہے. چنوڑ کے سامنے پروجیکٹ ہے بہت بڑا چینل روڈ کے اوپر, وہ بلڈنگ پوری کھڑی ہے. ان پروجیکٹ سے ہمارا پروجیکٹ کس طرح ممتاز ہے کہ ہم کمپلیٹ کریں گے اپنے آپ کو, اور کمپلیٹ اگر کر بھی لیں سے بلڈنگ کے ٹرمز میں, تو ہم وہاں پہ بزنس کیسے لے کریں گے. اپارٹ فرام ڈریگن ہمیں تو پتہ ہے, لیکن لوگوں کے لیے تو نام ہی چنی گئی کہ ڈریگن بھی کوئی چیز ہے بنی ہوئی. تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں نا وہ ایک بات خاص ضرور چاہتی ہے کہ یار ہم کیسے ممتاز ہیں دوسروں سے, ہمارے لیے کیا چیز ہوتا ہے. اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو. آپ نے اصل میں نا ویریڈ ایگزامپل دے دی ہیں, میں تھوڑا تھوڑا ذکر سبھی کا کرتا ہوں کیونکہ سب کی مختلف پرابلمس تھی, یعنی سب کے نہ چلنے کی وجہ مختلف تھی. وہ میں ایک ایک کر کے پہلے تھوڑے سے وہ بتا دیتا ہوں کہ وہ اصل میں وجہ ان کی کیا ہے. میجورٹی آف دا پروجیکٹس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں بھی ایوالو کرتا ہوں, سیکھتا ہوں. ہم نے جب ریک سٹی کیا نا تو یہ سیگمنٹیشن جو کمپیوٹر مارکیٹ تھی یہ اس وقت بھی کیا ہم نے ایک بزنس کی بات کی اس وقت بھی, آج بھی ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں. ان میں سے کسی پلازے نے کسی بزنس کی بات نہیں کی, انہوں نے دکانیں بیچی, صرف انہوں نے وہ سیگمنٹیشن نہیں کی, رائٹلی ہٹ نہیں کیا. مثلا میں اب دیکھیں نا, میں ڈریگن کا اتنا نعرہ میں نے لگا دیا ہے, میں لیٹ سے کہ یار 3000 نہیں 1000 بھی میں کر جاتا ہوں نا شاپ اگر, تو وچ مینس کہ میں نے اس کو اسٹیبلش کر دیا ہے. کچھ آپ لوگوں نے بیچتے ہوئے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ یہاں یہ کام ہونا ہے. ہو سکتا ہے کچھ بندے میرے نال ایگری سرٹیکولر نہ لین, وہ شاید شالمی تو چک کے لین, مطلب دکاندار یہی کرتے ہیں نا, لیکن اب کریں گے وہ یہی, کیونکہ آنا وہاں پر لوگوں نے اس وجہ سے ہے اصل میں کہ یہ چائنیز کا ایک ہول سیل مارکیٹ یا ایک ریٹیل سینٹر بننے جا رہا ہے. اب چلنا ہے اس نے وہیں پر, وہاں میک اپ کی دکانیں نہیں ہو سکتی, مطلب وہاں مطلب ان فلورز پر اگر ہم نے کمیونیکیشن کی بات کی ہے تو وہاں ہم نے ایجوکیٹ کیا ہے اصل میں, اور ان لوگوں کو ہی آپ نے ہٹ کیا ہے جو موبائل کا بزنس کرنا چاہتے تھے, آپ نے دیا ہی ان کو ہے. تو یہاں وہ سیگمنٹیشن ہوئی ہے جو کسی پروجیکٹ میں نہیں ہوئی اس سے پہلے. سب نے بلڈنگ بنائی ہے, دکانیں بیچی ہیں, وہ جی پلازا بنا رہے ہیں بڑا زبردست ہوئے گا تو قیمت بڑی بڑھ جائے گی تو دکان لے لو بس. اسی ایک طرف یہ لینگویج ہے, دوسری طرف ایک بزنس آپشن کی آپ لینگویج کی بات کر رہے ہو, پوری اویئرنیس ہے. اب دیکھیں نا اس میں کوئی فری کھاتے میں تو نہیں کر رہا, یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر یہ 3000 بندہ ہمارے لیے کام کر رہا ہوگا تو ہماری اپنی انکم بھی 40-50 کروڑ روپے سے کم نہیں ہونی مہینے کی. اگر میں یہ کامیاب ہو گیا نا کہ میں نے ان کو 1 لاکھ کی کروا دی ہے تو میری 40-50 کروڑ سے کم کی نہیں ہونی. یہ کیوں نہیں کروں گا جب مجھے اتنی بڑی سٹیک نظر آتی ہو کہ یار منتھلی ریٹرن میرا اپنا اتنا زیادہ ہے یہ کرنے میں, which means کہ ہم بزنس کی طرف گئے ہیں. We are talking about the business solutions, we are not talking about the shops. اور یہ ہے ہماری لینگویج جو فرق ہے, ہمارے ڈیزائن میں بھی ہے اور ہماری باتوں میں بھی ہے, اور ہمیں کلیئرٹی بھی ہے اس کی کہ ہم نے کرنا کیسے ہے, اور ہماری کیپیسٹی بھی ہے. وی نو ہاؤ دا ورلڈ از ورکنگ اینڈ ہاؤ وی کین ہائر پروفیشنلز. ان کو کیا دینا پڑتا ہے, کس طرح کے لوگ اپنے ارد گرد رکھنے پڑتے ہیں. مثلا میں بڑا آئی کین کلیم دس, کوئی ریل اسٹیٹ کا پروجیکٹ دکھا دو جس کے پاس اکاؤنٹس کے اتنے پروفیشنلز ہوں جتنے آج ہمارے پاس ہیں, ان پہ پیسہ خرچ کر رہا ہوں میں اور ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوں, رائٹ. اچھا کیوں کر رہا ہوں کہ مجھے اس وقت اس ٹیم کی ضرورت تھی, آگے جا کے مجھے مرچنڈائزرز کی ضرورت ہونی ہے, مجھے ویئر ہاؤسز مینجمنٹ کے لوگوں کی ضرورت ہونی ہے, اس طرح کی سافٹ ویئرس کی ضرورت ہونی ہے. اینڈ سنس آئی نو کہ میں نے کیسے کرنا ہے, یہ ہوتا کیسے ہے, تو پھر تو میں کر ہی لوں گا. اب ایک ڈیولپر بیچارہ نہ ہوتا کدی وس پہ ان یہ چیزوں کے نال, انہیں کی مطلب بزنس سولوشن دے دینا. بلڈنگ اس نے کسی سے ڈیزائن کروا لی, مارکیٹنگ ایجنسی کوئی رکھ لی, اچھا بینک سے لون لے لیا, اور اس کو مطلب وہ اینڈ تک لے جانے کا اس کا ڈریم ہی نہیں ہے, اور اس کی اسٹیک پر ہے بھی کچھ نہیں. میرے اسٹیک پر میرا پاسٹ ہے پورا. ایک طرف فائدے ہیں فیوچر کے, دوسری طرف اگر میں فائدہ نہیں لیتا تو نیگیٹو میں جاتا ہے, تو میری ایک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. جیسے میں آپ لوگوں کو منع کر رہا تھا کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو اوور سیل, آپ غلط چیز بیچنے کی کوشش نہ کریں کبھی بھی, اور اس کا الٹیمیٹ یہ افیکٹ ہوگا. اب یہ میں نے وہ گلاسز دیے ہیں آپ کو, اب ان کے ساتھ سارے پروڈکٹس کو دیکھ لیں. ڈیولپر بھی دماغ میں لے آئے سارے, ان کی لوکیشنز بھی لے آئے, ان کی حرکتیں بھی لے آئے ساری, ان کی سپیڈ آف کنسٹرکشن کو بھی ذہن میں رکھ لیں, ان کی مارکیٹنگ ایجنسیز کو بھی ذرا دماغ میں رکھ لیں. اینڈ آپ بڑے مزے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو کہ اچھا اس کی یہ پرابلم تھی, اس کی یہ تھی, اس کی یہ تھی.